السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ ایک بار پھر جناب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ جہاں فواد چودھری صاحب کی کل ضمانت منظور ہوئی تو رات گئے شیخ رشید احمد سابق وفاقی وزیر داخلہ کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ معروف اینکر پرسن یوٹیوبر عمران ریاض کی گرفتاری کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، کہا گیا کہ جی وہ نشے کی حالت میں تھے، ان کے پاس سے شراب بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ M4 رائفل، کلاشنکوف اور آٹومیٹک گن بھی ان سے برآمد کی گئی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے آپ پارہ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے یہاں یعنی سندھ کی اگر بات کروں تو شیخ سعید غنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی شیخ رشید کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے، اور وزیراعظم عمران خان کا وزیر اعظم بننے کے بعد اثاثوں میں جو اضافہ ہوا، اس کے علاوہ یہ بدکردار جھوٹا منافق آدمی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی الزامات جو لگائے انہوں نے آصف علی زرداری پر کہ عمران خان صاحب کو وہ قتل کرانا چاہتے ہیں، یہ بڑا سنگین الزام ہے جس پر بہت سی بات ہو سکتی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محمد ارشد چودھری صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا شیخ رشید احمد کی گرفتاری، سر کیا خطرہ ہے ایسا شیخ رشید احمد سے یا دیگر لوگوں سے حکومت جو نشانہ بنا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی طرف سے موقف یہی آیا ہے کہ جی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد جہاں تک یہ موجودہ گرفتاریوں کا تعلق ہے تو آپ کے سامنے ہے، بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب سے جو بھی الزام لگایا جائے، آپ بھی میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ہمیں میڈیا کے ساتھ تعلق صاف ظاہر بن جاتا ہے کہ سوشل میڈیا آج کل ہر بات جو ہے وہ بڑی اوپن کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ شیخ رشید نے گرفتاری کے بعد کھڑے کو یہ کہا، قسم قرآن پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ رہی بات کیس کی یا آپ نے سید غنی صاحب کی بات کی، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ کے سامنے رائفل بھی آ جاتی ہے، آپ کے سامنے شراب کی بوتل بھی آ جاتی ہے، آپ کے ساتھ وہ منسلک کی جاتی ہے، تو صاف ظاہر پروف تو ہو گئے۔ بات تو وہ سامنے آ گئی کہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں اس کے ساتھ ہم گرفتار کر رہے ہیں، لیکن ان میں کہاں تک صداقت ہے، اس بات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی ایک ایسی بات ہے جسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے کہ بالکل یہ فرضی مقدمہ بنا کے اچھا انہیں نہیں چودھری صاحب، یہ انتقام کا نشانہ لیا جا سکتا آپ کہہ رہے ہیں جی انتقام کا نشانہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ ہی وہ شراب پیتے ہیں، نہ ان کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، ان کی شورٹی ہے آپ کو ان کے اوپر کہ نہ شراب پیتے ہیں وہ نہ اسلحہ ہوگا ان کے پاس؟ ہاں، اس بات کی مجھے شورٹی ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے۔ اچھا یہ رہی بات اسلحے کی، اسلحہ اس وقت دیکھیں آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو میں برملا یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میری گاڑی میں اسلحہ موجود ہے، میرے پاس لائسنس موجود ہے، وہ غیر قانونی تو نہ ہوا؟ نہیں، صحیح بات ہے، آپ کی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ لائسنس والا رکھا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، تو اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہوں، وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہوں، اور ان کے پاس ایک گن موجود ہو کسی گاڑی میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گن ناجائز گن رکھیں گے؟ وہ اسلحے والی گن نہیں رکھ سکتے؟ اچھا، لیکن اس میں بڑی اہم الزام جو ہے وہ لگایا تھا انہوں نے کچھ دن پہلے، اور یہ کہا تھا کہ جی میرے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ عمران خان کو قتل کرنے کے لیے آصف زرداری نے کسی کو پیسے دیے ہیں۔ یہ کچھ بہت بڑا سنگین الزام ہے۔ جی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنگین الزام ہے، لیکن ان کے پاس ثبوت موجود ہوگا نا، اس کے لیے تفتیش کی جا سکتی تھی۔ اس کے حوالے سے ضروری تو نہیں ہے کہ پرچہ کیا جائے، وہ پرچہ کر کے کسی مطلب شراب کے حوالے سے یا اسلحے کے حوالے سے پرچہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کی انکوائری کرنی ہے، یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا۔ نہیں، لیکن اس میں اگر ایک پرچے بڑی کے نا، اہم بات ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے ان تمام چیزوں کا جواب یہ دیا ہے کہ جناب یہ دیکھ لیجئے اگر شراب اور اسلحہ برآمد ہوا ہے تو ہم نے کون سی 15 کلو ہیروئن تو ان کے اوپر نہیں ڈال دی جس طرح میرے اوپر ڈالی گئی تھی، یا اس کے علاوہ انہوں نے کہا طیبہ گل کی جس طرح اغوا تو کر کے ہم نے بنی گالہ میں نہیں رکھا، یا بشیر میمن کی طرح باتھ روم میں تو بند نہیں کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو اپنے دور حکومت میں انتقامی کارروائیاں کی ہیں۔ رانا صاحب کو تو اس بات کا ہی نہیں پتا کہ مطلب وہ یہ کہہ لیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور سچ کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ تو اس بات کو ہی نہیں پروو کر سکتے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ان دو لفظوں کے معنی بھی سیکھے ہوں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور سچ کیا نہیں، ہوتا ہے، اس لیکن لیے ان کی اس بات میں کو میں تو نہیں۔ چوہدری صاحب، لیکن یہ بات تو صحیح ہے نا کہ 15 کلو کا ہیروئن کا کیس ان پر بنایا گیا تھا جو اب تک ثابت نہیں کر سکے آپ لوگ، یہ بھی تو جھوٹا کیس تھا نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ثابت نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، یہی تو ایک میں سمجھتا ہوں یہی ایک مثبت بات ہے کہ آپ عمران خان کے حوالے سے کسی شخصیت کے حوالے سے بھی جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، خواہ کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوئے ہیں یا آن روڈ ہوئے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے
हुकूमत होते हुए इमरान खान चाहता तो किसी को भी अंदर भेज सकता था, किसी पे भी साबित कर सकता था, लेकिन उन्होंने हमेशा अदलिया को भी आजाद छोड़ा, डिपार्टमेंट्स को भी आजाद छोड़ा। उनके अपने फैसले अगर वो नहीं साबित कर सके तो ओके फाइन। नहीं जोशी साहब, तो लेकिन इतना आप आज़ाद, आप कह रहे हैं उन्होंने डिपार्टमेंट्स को आज़ाद छोड़ा, इतना आज़ाद छोड़ दिया कि वो अपनी मनमानियाँ करने लग गए। तैयबा गुल को अगवा कर लिया गया, बशीर मेमन को वाशरूम में बंद कर दिया गया। इससे ज़्यादा क्या होगा? सहाफ़ियों पर आपके दौरे देखिए हुकूमत में भी ज़ाहिर गिरफ्तारियाँ हुई हैं सहाफ़ियों की। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारियां हुई, कोई सीधे साबित नहीं कर सका। तो इससे बड़ी बात क्या है कि आप ये क्या चाहते हैं कि अगर कोई भी हुकूमत हो, अगर कोई जज हो, तो मैं समझता हूँ वो जज का फैसला, जो भी जजमेंट है वो जज का फैसला है। तो इसका मतलब है, उस तो हवाले नहीं से जोशी साहब, इसका मतलब है कल जो जमानत हुई है फवाद चौधरी साहब की, इसका मतलब है उन्होंने भी इदारों पर दबाव नहीं डाल रहे। वो भी आप उन्होंने पकड़ा जरूर है, उसके बाद जमानत हो गई। इसका मतलब है कि वो भी हुकूमत भी आप ही की इस बात को दोहराऊं मैं कि हम वो भी दबाव नहीं डाल रहे। आप किसी हद तक ये बात सही कह सकते हैं। देखिए, आप किसी के खिलाफ का इंतकामी पर्चा करें, ख्वाब वाकई हकायक में मबनी पर्चा करें, उसके बाद जब वो अदालत में जाता है तो डिपेंड करता है कि आपने किस हवाले से, जिस हवाले से भी पर्चा किया, आपके पास कितने सबूत थे, कितनी अथेंटिक बात थी वो। चलें, आप ये तो अगर मान रहे हैं ना, पिछली इसका मतलब है जोशी साहब, ये तो हाँ, आप मान रहे हैं ना कि अदलिया भी आज़ाद है, इदारे भी आज़ादाना काम कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है उन पर। ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा कि आजाद हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो जो भी फैसला करते हैं इस वक्त तक स्वाय अवाम के कोई और ताकत मेरी नजर में सामने नहीं आ पा रही जो इन अदारों का इलाज करेगी। और उसका इलाज एक ही है कि फौरी तौर पे अपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जिसके भी हक में फैसला हो वो आके इन अदारों को ठीक करे। नहीं ठीक है, नहीं इदारों को तो ज़ाहिर है अवाम ने ठीक नहीं करना। अवामी नुमाइंदे जब बरसर इक़्तिदार आएंगे और उस पोजीशन में होंगे वो ठीक करेंगे, लेकिन अवाम ने तो अपने वोट के ज़रिए उन लोगों को मुंतखब करना है जिनके नाम आप ले रहे हैं। इदारों को आके वो बात करेंगे, वो सब बात सही हो जाएगी। लेकिन अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में जो काम आप लोगों ने करने थे वो कहते हैं जी वो नहीं कर सके आप। मरियम बिल्कुल मरियम बीबी ने मरियम बीबी ने ये कहा है बिल्कुल कि जी बिल्कुल महंगाई की जिम्मेदार आ, पीटीआई हुकूमत है। अपने दौरे हुकूमत में जो आपने आईएमएफ के साथ माहिदा किया था, कड़ी शराइत वो हमें पूरी करनी पड़ रही तो है, जिसकी वजह से पहली महंगाई हो गई। पहली बात तो ये है कि अगर महंगाई की जिम्मेदार पीटीआई थी तो इन्हें किसने कहा था कि आप शौक से ये फंदा जो आपने गले में डालें? और क्या उनकी कोई पॉलिसी नहीं थी? क्या वो इससे पहले गवर्नमेंट में नहीं रहे? वो सारे सिस्टम जानते हैं, हर बात को जानते थे। इसके बावजूद वो आके अगर शौक से बैठे हैं, किसी के साथ मुआहदा करके बैठे हैं, किसी के साथ बात करके बैठे हैं, कोई कमिटमेंट्स लेके और दे के बैठे हैं, किसके तो साथ इसका माहिदा मतलब किया है सर? किसके साथ माहिदा करके बैठे हैं? ये उनको पता होगा ना, बेहतर पता होगा। नहीं, आप तो इल्जाम लगा रहे हैं ना सर कि वो किसी से कमिटमेंट करके और माहिदा करके आए हैं। मैंने कहा कि अगर वो किसी से, अगर मैं लफ्ज अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर किसी के साथ वो कमिटमेंट या मुआहदा करके आके बैठे हैं, शौक से आके बैठे हैं, शौक से ये फंदा उनने अपने गले में डाला था, तो अब वो निभाना चाह रहे हैं। तो जिस तरह निभाना चाह रहे हैं, अब पीटीआई पे इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? वो वो इल्जाम इसलिए पीटीआई के लगा वक्त रहे की हैं जी जो साहब, वो नहीं, ऐसे ऐसे करें ना। चले यही मान लिया कि पीटीआई का सारा किया धरा है, तो पीटीआई के हाथ में ये गवर्नमेंट रहने देते। आज यही प्राइसेस जो है तेल की हैं, डॉलर की जो पोजीशन आपकी जा रही है, आपकी रुपए की जो पोजीशन जा रही है, वो सारी बातें जो हैं वो अगर पीटीआई के जिम्मे में रहती तो आज आप बात करने वाले होते। लेकिन आज आप ये बैठ के हुकूमत में, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पीटीआई का अच्छा, किया धरा है। नहीं ठीक है आपकी बात किसी हद तक, लेकिन उनका कहना ये है, मरियम बीवी का, वो फरमाती है कि जनाब क्योंकि आईएमएफ के साथ कड़ी शराइत आपने तस्लीम की, हमें मजबूरी में उसको फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो मायदे सामने ले आए। उनके वालिद साहब की क्या बात करें? मतलब उनके बीबी की बात तो मैं तब करूं जब उनके वालिद साहब हैं जो उन्होंने आज तक सच बोला हो। वो तो 10 साल में डिनाई करते रहे हैं, 5 साल, 7 साल, 8 साल कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। तो आखिर सऊदीया वालों ने वो मुआहदा सामने ले आए, तो उस वक्त क्या हम उन्हें सच्चा कहें? तो उनकी बेटी जो है वो सच बोल रही होगी। तो बेटी का क्या है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी कौन सी जिंदगी है जो सियासत में उसने गुजारी है, कौन सी प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारी है, उसे अलग बे नहीं पता। उसके बयान को तो मैं मैयत नहीं देता। आई एम सॉरी टू से। अच्छा, अभी जो पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली ख़त्म की गई है, आपको लग रहा है जो साहब के वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन में, या आपको लगता है ये हुकूमत नहीं कराएगी और आगे बढ़ाना चाह रही है? कानून के मुताबिक चलेंगे तो कोई वे आउट नहीं है जिसके तहत वो इलेक्शन से इनकार करेंगे। हर धर्मी से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर आप कानून को भी फॉलो नहीं करते
دیکھیں نا، اگر قانون کو فالو نہیں کریں گے، قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اور لیکن میں یہ آپ کو لگ رہا ہے اس وقت میں آپ کو میں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں یہ گورنمنٹ کہہ رہا انتخابات کی ہوں، طرف جا رہی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہونے ہیں اور ہر حال میں. اچھا، اور آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ کرانا پڑے گا کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی؟ بالکل جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ظاہر ہے جو انتخابات میں تو نہیں ہے، جی جی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ساری باتوں کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والی جو حالات اگر انتخابات میں نہیں جاتے تو جو آنے والے حالات پیدا ہوں گے اس کے ذمہ دار واقعی یہی لوگ ہیں. اچھا، یہ سر جو گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں ایک طرف، دوسری طرف آپ کی پارٹی سے عظمیٰ کاردار اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے. عظمیٰ کاردار نے تو باقاعدہ طور پر نون لیگ جوائن کر لی. اب یہ کوئی ڈر کے خوف کی وجہ سے جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کو، آپ کی پارٹی کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ نہیں، ان کی اپنی ذاتی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کی ذاتی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. میں تو اس بات پہ کمنٹ کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ بہت لوگوں کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. بات سمپل سی بات یہ ہے کہ سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی ذاتی حوالے سے، اپنے حلقے کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملکی معاملات چل رہے ہیں وہ نہ تو سیاست کے ہیں، نہ وہ حلقوں کے ہیں، نہ وہ ترقیاتی کاموں کے ہیں. اس وقت ہمیں سوچنا ہے تو صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کسی بھی شکل میں ہو سکے تو وہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں نیشنل الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن ہونے سے لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو صاحب کہ آپ کی گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں بھی مہنگائی کا بڑا دورہ رہا. یہ گورنمنٹ آئی تو اس نے 47 سال کا ریکارڈ توڑ دیا مہنگائی کا. تو آپ اگر دوبارہ بھی منتخب ہو کر آ جاتے ہیں، گورنمنٹ آپ کی آ جاتی ہے، تو ایسا کیا آپ کے پاس جادو ہوگا، جادو کی چھڑی ہوگی کہ آپ لوگ یہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری جو پہلے 3.5 سال میں ختم نہیں کر سکے، یہ حکومت نہیں ختم کر سکی، اب دوبارہ آپ آئیں گے تو ختم کر دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اس بات پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ آپ اگر یہ بات لے کے بیٹھ جائیں کہ ہاں جی مہنگائی زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے یا آئندہ سر عام ختم آدمی ہو کا جائے گی. مسئلہ تو مہنگائی، غربت، بے روزگاری ہے جو صاحب، اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک چھت چاہیے آپ کو رہنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو نیچے زمین چاہیے. اگر آپ نے چھت لینی ہے تو اس کے لیے زمین چاہیے. تو اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اس مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے یا سارے سلسلوں کو کنٹرول کرنا ہے تو پہلے پاکستان چاہیے. پاکستان کا مستقبل ہوگا تو ان باتوں کا حل ہوگا. بہت سے ملک ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کی جھوٹ کی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کی پالیسیز کی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کو کوئی امداد لیکن نہیں دینا وہ چاہتے یا آپ ٹھیک کی ہے، مدد نہیں کرنا چاہتے. لیکن سر یہ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کی وجہ سے آپ کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتے، تو عمران خان صاحب کے یو ٹرن کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا آپ جس بات کو آپ یو ٹرن کہتے ہیں نا، میں تو پراؤڈ ہوں اس بات پہ کہ عمران خان اتنا سچا آدمی ہے کہ اگر آپ نے یا میں نے مشورہ دیا، وہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ فلاں بات میرے سے کی جائے تو اس نے میرے سے کی، میں نے مشورہ دیا، اسے وہ مشورہ کلک کیا. اگر کسی وجہ سے وہ میں نے جھوٹ بولا، میں جھوٹا آدمی ہوں، میں نے غلط مشورہ دیا، تو اسے جب بھی احساس ہوا تو واپس موڑنا یا اس فیصلے سے واپس ہونا، آپ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، تو میں تو اسے عقل مندی سمجھتا ہوں. سر آپ عقل مندی سمجھتے ہیں، لیکن 3.5 سال بعد سچ بولنا کہ جی میری تو حکومت میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، باجوہ صاحب چلا رہے تھے، سر یہ آپ نہیں سمجھتے سچ بولنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سچ بولنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب سمجھ آئے گی تو تبھی آپ سچ بولیں گے نا. سمجھ میں دیر سے آئی عمران خان صاحب. بہت شکریہ. ارشد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھینک یو موجود ویری تھے مچ. اور بات کر رہے تھے جی کہ کیا ہو سکتے ہیں حالات میں، کیا حل کیا ہے ان تمام چیزوں کا. اور دوسری بات گرفتاریوں کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کی گرفتاری اور معروف اینکر پرسن اور یوٹیوبر عمران ریاض کی گرفتاری، اس پر بھی انہوں نے کہا یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان کی بات کی جانی چاہیے، انتخابات ضرور ہوں، لیکن وہ اس بات سے ظاہر ہے کوئی جواب نہیں دے سکے کہ جناب ان کے پاس بھی کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہے کہ اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں، فوری انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ آ جائے گی تو مہنگائی، غربت، بے روزگاری کس طرح ختم کرے گی. اس کا مطلب پلان ان کے پاس بھی نہیں ہے موجودہ حکومت کی طرح. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سر وہ میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی مان.